بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کی شناعت۔ اس سے قبل پوسٹ میں ہم نے شرک کے معنی اور اس امت میں پھیلے ہوئے کچھ مشرکانہ عقائد و اعمال کے بارے میں بتایا تھا۔ اس پوسٹ میں ہم نے اللہ کا حکم بیان کر دیا تھا کہ شرک کی حالت میں وفات پانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم لازم اور اس پر جنت حرام ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس پوسٹ میں ہم انشاء اللہ تعالی قرآن و حدیث سے ان باتوں کی مزید نشاندہی کریں گے کہ شرک کس قدر شنیع فعل ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 برگزیدہ انبیاء علیہم السلام یعنی اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ الانعام آیات 86 تا 88۔ ترجمہ۔ اور لوط کو بھی ہم نے ہر ایک کو دنیا والوں پر فضیلت عطا کی اور ان کے آباء و اجداد اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ہم نے ان کو منتخب کر لیا اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کی، اور یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اور اگر بے فرض محال وہ شرک کر لیتے تو ان کا کیا ہوا سب ضائع ہو جاتا۔ سورۃ الزمر میں مزید فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65۔ ترجمہ۔ اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور ان سب پیغمبروں کی طرف جو آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے اور تم یقیناً خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ انبیاء علیہ السلام کبھی بھی شرک کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں شرک کی شناعت بیان کرنے کے لیے ان 18 انبیاء کا نام لے کر اور پھر سورۃ الزمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ کہیں اگر ہمارے یہ نبی بھی استغفر اللہ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال، ان کی صلاح، ان کے تہجد گزاریاں، ان کے صوم، ان کا اللہ کی راہ میں نکلنا، یہ سب برباد ہو جاتا اور وہ اللہ کے ہاں نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے۔ مشرک قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 42۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ۔ ترجمہ۔ کہہ دو کہ زمین پر چلو پھرو، پھر دیکھو کیا انجام ہوا اس سے پہلی قوموں کا، ان کی اکثریت مشرک بن گئی تھی۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ جن قوموں میں لوگ کثرت سے شرک کرنے لگتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی اقوام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ سورۃ الانعام کی آیت میں بتایا گیا کہ امن و ہدایت کن کے لیے ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 82۔ ترجمہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آزمائش نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا
ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ ترجمہ: بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الایمان، باب ظلم دون ظلم، یعنی ایمان وہی معتبر ہے جس میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، دعوی ایمان بھی ہو اور کفر و شرک بھی ہو رہا ہو، تو ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ سورہ یوسف میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ ترجمہ: اور ایمان نہیں لاتی لوگوں کی اکثریت اللہ پر مگر وہ شرک کرتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود لوگوں کی اکثریت شرک میں ملوث ہوتی ہے، یعنی دعویٰ کہ ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے، لیکن بیماری دور کرنے، روزگار میں اضافے کے لیے تعویذ لٹکاتے ہیں، حفاظت کے لیے امام ضامن باندھتے ہیں۔ تو بتائیں یہ کیسا ایمان ہے؟ جب توکل اللہ سے ہٹ گیا اور دوسری چیز پر ہو گیا تو یقیناً یہ شرک ہو گیا۔ تو ایسی اقوام پر جن میں شرک سما جاتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجا کرتا ہے۔ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی منع ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ سورہ حشر میں ایک طرف خود اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرنا سکھایا، لیکن کس قدر بد نصیب ہوتا ہے یہ مشرک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو منع کر دیا کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے۔ صلاۃ المیت میں بھی دعائے مغفرت ہی ہوتی ہے، لہذا جان لے کہ ایسا شخص جو شرک پر مرے اس کی نہ ہی صلاۃ المیت ادا کریں اور نہ ہی کسی اور وقت اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ مشرکین سے نکاح بھی منع ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221۔ ترجمہ: تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومنہ باندی مشرکہ خاتون سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بہت ہی پسند کیوں نہ ہو، اور مومنہ خواتین کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ مومن غلام بھی مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بہت ہی پسند کیوں نہ ہو۔ یہ تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں اپنے حکم سے جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی آیات واضح طور پہ بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ مشرک سے کس قدر نفرت کرتا ہے کہ اپنے مومن بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ مومن مرد کسی بھی مشرکہ سے ہرگز نکاح نہ کرے، اور فرمایا کہ اس مشرکہ کے مقابلے میں ایک مومنہ باندی بہت بہتر ہے، خواہ وہ مشرکہ تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک مومنہ کا نکاح کسی مشرک مرد سے ہرگز نہ کیا جائے، اس کے مقابلے میں ایک مومن غلام بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ حکم
اس لیے دیا گیا ہے کہ مشرک سے نکاح کے بعد پھر مشرکوں کے رسم و رواج کو اپنا لیا جاتا ہے اور بالآخر اس کا انجام ہمیشہ کی جہنم ہی ہوتا ہے۔ البتہ سورہ مائدہ میں مومن مردوں کو اس بات کی رخصت دی گئی ہے کہ اہل کتاب کی پاک دامن خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ صرف ایک رخصت ہے، ورنہ حکم وہی ہے کہ مشرکہ سے نکاح نہ کیا جائے۔ اس پوسٹ کے آخر میں ہم سورۃ الحج کی ایک آیت بیان کر رہے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مشرک کا کیا انجام ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ ترجمہ: اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو وہ ایسا ہے جیسے وہ آسمان سے گرے پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام میں لے جا کے پھینک دے۔ انشاءاللہ جاری ہے۔